آج ہی سورہ رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کے تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے چلا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے، آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جب تک آزماؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے، اور اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، بینک میں آپ کوئی رقم بڑی رقم چاہتے ہیں وہ مانگ لے، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں. آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے اس کے لیے پڑھ لیں. یا آپ اس طرح کریں، اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں. الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار. اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. جب آپ 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا ہے. یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار. اسی طرح سے یا رزاقو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ وظیفہ بھی 3 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے. اس صورت کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ وہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے. چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. عمل آپ کا مکمل ہو چکا ہے. سب سے پہلے باوضو مصلی پر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 3 بار، اور پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے. پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی. یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے،
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वजीफ़ा आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल मलिक इस्लामिक स्टूडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से एक नाम लाजमी लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।